الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی 97 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا مومن، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ عزیزان محترم، آج یہ جمعہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع ایسا نہیں کہ اس کا خاص دن ہمارے لیے منانا ضروری ہے، یہ بات نہیں ہے، ہر جمعہ کی طرح ہی جمعہ ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ بہت ہی بابرکت فضیلت والا لمحہ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک جمعہ ہے جو اب رخصت ہو رہا ہے۔ تو رمضان گویا اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، بڑے مشکل سے 2 دن ہمارے رہ گئے ہیں، اور یقیناً اس کے رخصتی پر ان لوگوں کو بے حد افسوس ہوتا ہے جو اس کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں۔ جس کے نزدیک اتنی زیادہ قدر و منزلت ہوگی، اس کے آنے پر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اور جانے پر دل غمزدہ ہوتا ہے۔ جس کے نزدیک نہ رمضان کی اہمیت ہے، نہ روزے کی اہمیت ہے، نہ عبادتوں کی اہمیت ہے، اس کے آنے پر خوشی ہے، نہ جانے پر افسوس ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین جب پیدا ہوئے تو بے انتہا خوش ہو گئے، اور جب آپ کے فرزند انجمن حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نرم دل والا بنایا ہے، اس لیے کہ اولاد کی محبت کون سے والدین کو نہیں ہوتی بتائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں بہت اہم ہیں۔ دل غمزدہ ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو میرے رب کو پسند ہے۔ یہ ہے اصل کنٹرول۔ خوشی میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے اور غم میں بھی آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ کے اندر جو بے قابو پن ہے نا، بے صبرا پن ہے، عجلت پسندی ہے، بے قراری اضطراری جو کیفیت ہوتی ہے آدمی کو، اس پر قابو پانے کے لیے یہ مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مگر بشرطے کہ وہ مومن، تو نیک اعمال کے بدلے میں ہم انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں تو اس کا اجر ہوگا۔ نیک اعمال کا اثر دنیا میں ضرور ہوتا ہے، اپنی ذات پر اور اپنے گھر پر، سوسائٹی پر اور سماج پر نیک اعمال کا ضرور اثر ہوتا ہے، لیکن اجر اس کا جو ہے نا آخرت میں ملتا ہے۔
جیسے کہ روزہ ہم رہ رہے ہیں، روزے کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ رہے ہیں، گالی گلوچ سے بچ رہے ہیں، بد نگاہی سے بچ رہے ہیں، ہاں بد زبانی سے بچ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچ رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ کیوں بچ رہے ہیں؟ ہم روزے سے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے برائیوں سے بچانے کے لیے۔ تو آپ بچ گئے روزے کی وجہ سے، اور اس کا اجر یہاں نہیں دنیا میں، آخرت میں ملے گا۔ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو روزہ ہے ہم جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں ایک مہینے سے، اس کے اثرات اپنی ذات پر پڑنا اور اس کا اثر ہمارے گھر والوں پر، خدا خوفی، خدا کی خشیت، خدا دیکھ رہا ہے، اس کا تصور اس روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا روزے کی حالت میں ہر برائی سے آپ بچ رہے ہیں، اس لیے بچ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سرکل انسپکٹر دیکھے نہ دیکھے، کوئی انسپکٹر دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بچ رہا ہوں۔ اور یہ بچنے کی پریکٹس صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کرنا ہے، یہ اصل میں مشق کرائی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کی کیا فضیلت ہے بتائیے؟ کل جنت میں جو داخل ہوں گے روزہ دار، وہ ان کے لیے اسپیشل دروازہ ہے باب الریان، باب الریان سے جو ہے روزہ دار داخل ہوں گے۔ کیا ان کی آؤ بھگت ہوگی، کیا ان کی قدر و منزلت ہوگی، کیسا ان کا وارم ویلکم کیا جائے گا، اسپیشل دروازہ۔ اور جب روزہ دار داخل ہوں گے جنت میں، وہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ ہے آخرت کا اجر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل پڑھ جائیے، اس میں یہ بات بتایا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو کیا عورت، مگر ہو وہ مومن، اس کو ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ نیک اعمال کا بدلہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی پاک و صاف اور مطہرہ ہو جائے گی، ہمارے زندگی کے اندر اچھائیاں آئیں گی، برائیاں ختم ہوں گی۔ یہ ہے نیک اعمال کا اثر، اور یہ ایک مہینے سے ہماری یہ مشق ہو رہی ہے۔ اور پتہ نہیں زندگی میں کتنے لوگوں کو کتنے رمضان ملے ہیں، عمر کے حساب سے ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد روزہ فرض ہے۔ اب اس حساب سے کس کی عمر کتنی ہے، کتنے رمضان ان کے زندگی میں آئے، ہم آدمی اپنا اپنا کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جیسا روزہ آپ کے اندر خدا خوفی پیدا کرتا ہے، نماز بھی یہ آپ کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کوئی برائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں، برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حالت نماز میں اسٹیٹ آف پریئر آپ دیکھو، آپ کیسی حالت ہوتی ہے آپ کی؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی، اگر ادھر ادھر ہوتا ہے تو لوگ بولیں گے پاگل ہوں گا، شاید اس کا دماغ صحیح نہیں ہے اس لیے ادھر ادھر دیکھ رہا، ادھر ادھر بھی دیکھنا نہیں ہے۔ عمل کثیر سے روکا گیا ہے، بالوں کو کھجانا، داڑھی میں مسلسل خلال کرنا، یہ عمل کثیر ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ عمل کثیر، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب لوگ بولیں گے نماز چھپ پڑھ رہے ہو نا، وہ سب کرتے کیا نہیں کرتے انہیں حرکتیں، کتوں کو دھوکہ دیے ہیں، کتوں سے وہ غلط کام کرتے ہیں، ادھر اللہ کو خوش کرتے ہیں، وہاں باہر جا کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اصل میں وہ نماز نہیں ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقاعدہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایسے پڑھو نماز جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے نا۔ ابھی میرے سامنے
کیمرہ جو ہے نا ریکارڈنگ ہو رہا ہے، میرے ہر حرکت کو، میرے ہر الفاظ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، بعد میں آپ ریپلے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ کا کیمرہ بھی پوری طرح چل رہا ہے، لیکن یہ اندھیرے میں کام نہیں کرتا، تو وہ سب اندھیرے میں، اجالے میں، سب میں کام کرتا۔ یہی ہے اصل ایگزامپل۔ تو ہماری انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، ہم نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں ادھر اور ادھر، جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں وہ نوٹ کر لیے جاتے ہیں، ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ نماز کا جب اثر یہ ہوگا کہ آپ ہر برائی سے بچیں گے، تو اس کے اثرات زندگی پر پڑیں گے، گھر والوں پر پڑیں گے۔ بچوں کو نماز کے لیے، مسجد کے لیے جب لاتے ہوتے ہیں تو وہ نمازی بنیں گے۔ تو اسی لیے کہ ہم کو بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ مرد جو ہے نا گھر کا سرپرست ہوتا ہے اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کے ماتحتین کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہماری اپنی فکر، خود اپنی نماز پڑھ کر بے فکر ہونا نہیں ہے۔ تو یہ زندگی میں اس کے اثرات ہیں۔ اور جو نہیں پڑھتا نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اہل جنت کے سامنے اہل جہنم کو ایسا سامنے لایا جائے گا، بالکل سامنے، اور اہل جہنم کے سامنے بھی اہل جنت کو بالکل سامنے، آمنے سامنے، دو بدو بات کر سکیں گے آپ۔ ویڈیو کالنگ دیکھیں، آپ امریکہ میں بھی رہ کے بھی آپ سامنے بات کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں ایسی بات ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ سب دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسا قریب لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، اہل جنت پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جو ہے نا یہ جہنم میں لے کر آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اہل جہنم جو جواب دیں گے کہ فرمایا گیا، خالو لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا فرمایا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پھر کہا گیا، وہ لم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ قرآن پڑھ جائیے، کوئی کسی کا بھی ترجمہ لے کر پڑھیے۔ جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں لے کر آیا، تو کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین، وہ لم نکو من نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا دینے سے کتراتے تھے۔ یہ مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، محتاجوں کا خیال کرتا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے یہ روزہ اصل میں بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ رہنے سے ہم کو پیاس کی کیا قدر و قیمت ہے، بھوک کی کیا اہمیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھوکے کو دیکھے تو فوری پتہ چلتا ہے، ارے واہ، حالانکہ ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہمارے سارے چیزیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم الہی کے مطابق اللہ سو بھی گیا ہے تو ہم پانی نہیں پیتے، پیاس سے یعنی بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں، لیکن ایک لقمہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو اندازہ کیجئے جس کو کھانا میسر نہیں، جس کو پانی میسر نہیں ہے، ان کو دیکھنے پر ہمارے اندر رحم دلی کا جذبہ پیدا ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا۔ بھوکے پیاسے رکھ کے کیا سزا دینا ہے اللہ کو؟ اللہ کو بندوں کو سزا دے کے کیا کرنا ہے؟ وہ سزا جزا تو آخرت میں ہے۔ دنیا میں اصل میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے، اطاعت کے لیے کر رو بیاں۔ فرشتے تو بہت ہیں، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ بندوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا غمخوار، ہمدرد اور ان کا جو ہے نا خیال رکھنے والا بنایا ہے۔ یہ ہے اصل میں اسپرٹ روزے کے تعلق سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفاق کرو اور لوگوں پر جو ہے نا اپنا مال خرچ کرو۔ جس کو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کی تفصیل بیان آئی ہے۔ پھر دوسرے صدقات کے ذریعے ان کی ضرورتیں پوری کریں ہم، تاکہ ان کے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا ہو۔ حسد، بغض، کینہ، کپٹ جو دلوں کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے کہ بھئی یہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ اس رمضان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
اور پھر دوسرا یہ کہ توبہ خاص طور پر ہم کریں. دیکھیے غلطی اور گناہ انسان کی فطرت ہے، توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. ذرا غور سے سنیے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے. یہ ہے توبہ استغفار کا مہینہ. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے دعا کی کہ ان کو منع کیا گیا تھا یہ درخت کے قریب نہیں جانا، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. کیا؟ اپنی غلطی کا جب احساس ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میں ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے اور ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. کس کی دعا ہے یہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہم آدم کے اولاد ہیں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے. یہ موقع رمضان کا مہینہ ہمیں توبہ استغفار کا موقع فراہم کرتا ہے. اور دعا کیسی ہو؟ دعا یہ ہو ایسی توبہ اور سچی توبہ ہو جسے توبۃ النصوحہ کہا گیا ہے. سچی توبہ کو توبۃ النصوحہ کہا گیا ہے. اور اگر سچی توبہ کرتے ہیں تو فرض کی سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا. اگر توبہ کے اندر ہی جو ہے ہماری نیت یہ ہے چپ کر رہا ہوں اب رمضان ہے بول کے، پھر اس کے بعد جیسے کہ ویسا سیم شوال میں آپ کسی کا نقصان نہیں کرتے، ہماری اپنی ذات کا ہم نقصان کرتے ہیں. آپ نیک بن کر کسی پر احسان نہیں کر رہے ہم، ہے نا. تو یہ 2 دن ہمارے رہ گئے ہیں، رمضان قریب الختم ہے. یہ رحمتوں برکتوں سعادتوں کا مہینہ اب ہمیں الوداع کہہ رہا ہے. ہمارے یہ جو عید اب آ رہی ہے، عید ہم منائیں گے انشاءاللہ. یقیناً عید کے معنی خوشی کے ہیں. عید الفطر جس میں فطرہ دیا جاتا ہے، فطر کے معنی اصل میں چھوڑنے کے ہیں، افطار کے ہیں، اور عید کے معنی خوشی کے ہیں. اب عید بول تو ہمارے پاس الگ ہی کانسیپٹ ہے. میں اختصار سے چونکہ وقت بہت لیمیٹڈ ہے اسی میں بات کو ختم کرنا ہے. تو عید کے معنی اصل میں خوشی کے ہیں. خوشی بھی ایسے ہی منانا جیسے شریعت میں حکم دیا گیا ہے. ہم عبادت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے شریعت میں حکم دیا گیا ہے. اب 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھتے، فرض 2 رکعت ہی پڑھتے نا. خوشی بھی ایسے منانا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائیں. شیطان کو خوش کرنے کے لیے عید مت منائیے. ناچنا گانا دھوم مچانا پٹاخے پھوڑنا آوارہ گردی یہ خوشیاں نہیں ہیں، یہ عید نہیں ہے. عید ان لوگوں کے لیے ہے اصل میں یہ جن کے روزے مکمل ہوئے، جنہوں نے رمضان کا احترام کیا، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور پھر اپنے گناہوں سے سچی توبہ استغفار کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جو ہدایت سے اے اللہ تو نے ہمیں سرفراز کیا ہے، ہم تیری حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرتے ہیں. کتنا بڑا شکر ہے اللہ نے موقع دیا اس رمضان کا. آنے والا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے عید ہے. ای بات سمجھ میں؟ اب اس کے ضمن میں یہ نہیں کہتا کہ بھی کیا شیر خورما بھی نہیں پینا، کیا بریانی بھی نہیں کھانا، وہ نہیں کہہ رہا میں. ایسے یہ ساری چیزیں جائز جو آپ کیجئے، لیکن شیطانی حرکتیں مت کیجئے. اس کا مطلب ایک رمضان میں تو اللہ کو خوش کرے، پھر 1 مہینے کے بعد اگر ایسی حرکتیں کریں جس کو شیطان خوش کرے تو سب سے بڑا ہمارا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے. اس روش کو ہم بدلنا چاہیے. اسی لیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ لازماً کچھ کھا کر جائیں، میٹھی چیز، کھجور، اور وہ بھی طاق عدد میں کھائیں. اور نمبر 3 5 7
اس طرح کھائیں کھجور, کچھ کھا کر جائیں. عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے کے جائیں, واپس آ کر کھانے کا حکم ہے. اور پھر تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا ہے وہ اصل؟ اللہ تو بڑا ہے, یا اللہ تو بڑا ہے, دنیا کی کوئی طاقت بڑی نہیں ہے, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور تیرے ہی لیے ساری حمد و ثنا اور ساری تعریفیں ہیں. یہ اصل میں اعلان کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جائیں, ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں. اور ایک بات کا خیال رکھیے, عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری ہے. ہر مرد, عورت, بچے, بوڑھے سب پر یہ واجب ہے. بعض کے نزدیک فرض قرار دیا گیا ہے. اور پھر یہ کتنا دیں, یہ کب دیں؟ عید سے پہلے آپ کو دینا ہے. عید سے پہلے جو صدقہ فطر ادا ہوگا وہ صدقہ فطر کہلائے گا. عید کے بعد اگر دیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا, فطرہ ادا نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ یہ ہمارے روزے کے حالت میں ہمارے برائیاں, ہمارے غلطیاں اور ہمارے گناہ جو ہم سے عمدن سہون سردد ہوئے ہیں, اس کا یہ کفارہ ہے. اس کی تلافی کے لیے فطرہ ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے جیسے زکوٰۃ میں صاحب استطاعت ہیں, ایسا نہیں. یہ ہر مسلمان جو کھاتا پیتا ہو اس کے لیے یہ لازماً جو ہے نا ادا کرنا ہے, واجب ہے. اور اس کو ادا کر کے آپ نماز کے لیے جائیں نماز سے پہلے. اب سوال ہے کتنا ادا کریں؟ اس زمانے میں غلہ دیا جاتا تھا, کھجور ہے, کشمش ہے, اور بہت سارے کھانے کے جو چیزیں ہیں, آٹا ہے, ستو ہے, یہ سب دیا جاتا تھا. اب تو وہ چیز نہیں ہے. اگر گیہوں آپ دینا چاہتے ہیں, بعض جگہ میں دیکھا ہوں وہ بیکار گیہوں ہوتے ہیں نا, سب سے سستے, فطرے کو دینا ہے, فطرے کے گیہوں الگ رکھتے ہیں. دین کا کیا حل بنا کے رکھے ہیں میرے دوستو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ مال قربان نہ کرو اللہ کی راہ میں جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. تھرڈ کلاس مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. توبہ استغفار کرنا چاہیے. اب تک جو کسی سے غلطی بھی ہے تو توبہ استغفار کیجئے. جو ہم کھاتے ہیں اچھی کوالٹی کا وہ گیہوں آپ دیں. ایک سا اگر ہے تو وہ 2.25 کلو ہوتا ہے, نصف سا ہے تو وہ 2.25 کلو ہے. اگر فقہا نے لکھا ہے کہ 2 کلو فرض کر کے چلے, ہم دیا جا سکتا ہے, چاول دیا جا سکتا ہے, آٹا دیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں تو عملاً ذرا مشکل ہوتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. 2 کلو گیہوں کے کتنے پیسے ہوتے ہیں آج کے حساب سے؟ ہر کنٹری میں الگ ہیں. اگر میں یہاں روپے کہوں گا تو پاکستان والے بولیں گے ہمارے پاس زیادہ ہے, اس لیے کہ قیمت الگ ہے, روپے کی ویلیو الگ ہے. تو اس طریقے سے ایک دن پہلے اس کو ادا کرنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اس کی گنجائش ہے عید کی نماز سے پہلے. تو یہ چند باتیں بہت ضروری تھیں, اور بھی بہت سارے اس کے ہیں مسائل, بہت زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن لازماً ہر ایک کو دینا. گھر کے افراد جتنے ہیں سب کے طرف سے آپ کو فطرہ ادا کرنا واجب ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں, بہت سارے لوگوں کے بازوؤں پر کالی پٹی بنی ہے, تو بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے, اس سے کیا ہونے والا ہے. میرے بھی ہاتھ پہ ہے, اس کی بھی وضاحت ضروری ہے نا. وہ کچھ فون میرے کو بھی آئے. اصل میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے خاموش احتجاج کے لیے یہ وقت ترمیمی بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا جانے والا ہے اس کے خلاف خاموش سائلنٹ جو ہے نا یہ پروٹیسٹ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سائلنٹ. اب یہ کیا ہے, اس سے پہلے میں اوقاف بل کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیلات رکھا ہوں, مختصر ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اوقاف ترمیمی بل یہ ہے کہ 1995 میں جو بل جو ہے باقاعدہ جو وقف ایکٹ بنا ہے اس میں حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے, امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے. وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ اوقاف کے اندر 2 غیر مسلم آفیسرز ہوں گے. آپ بتائیے, یہ مسلم کی پراپرٹی ہے. وقف کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا آپ کو کلیریفیکیشن ضروری ہے. ایسا مال
جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی نفع کے خاطر اللہ کے نام پہ جو مال دیا جاتا ہے اس کو وقف کہتے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز دی جاتی ہے تو نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا، نہ خریدا جا سکتا، نہ بیچا جا سکتا. یہ بات کلیئر ہو گئی. اور اس کی تاکید ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتی ہے. 3 چیزیں جو شخص دنیا میں چھوڑے جاتا ہے وہ انتہائی خوش نصیب ہے. حدیث میں آتا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ کہ نیک اور صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرے، پہلا برابر اس کو ثواب ملتے رہتا ہے میت کو، اچھی طرح ذہن میں رکھیے. دوسرا علم نافع جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ بھی ثواب ہے. تیسرے صدقہ جاریہ، مسجد آپ نے بنا لی، جب تک یہ مسجد ہے برابر آپ کو ثواب ملتا رہے گا. بوریل آپ نے کھدا دی، ثواب ملتا رہے گا. اسی لیے یہ جیسی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ لوگوں کے نفع کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. وہ جو اسپرٹ ہے، وہ اسپرٹ ہمارے مسلم بادشاہوں میں بھی رہی، ہمارے بزرگوں کے اندر بھی وہ چیز باقی رہ گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا. انہوں نے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، کسی نے کنواں کھدا دیے، اب بورویل ہوا ہے، پہلے کنواں ہی رہتے تھے نا، اور سرائے بنا دیے، اور کسی نے جو ہے مساجد تعمیر کی. یہ فلاح عام لوگوں کے فائدے کے لیے ایسے کیے اور کہا کہ میں اس کو وقف کرتا ہوں، اللہ کے راہ میں دے دیتا ہوں. اسی سے اوقاف باقاعدہ بنا ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اب اس کی زمین، اس کے جائیدادیں چونکہ بہت زیادہ ہیں، لاکھوں ایکڑ ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو بتایا تھا. حکومت کی نیت جو ہے خراب ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ اس میں ایسا رد و بدل کیا جائے، یہ مسلم کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیدادیں ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل جائیں. اب کیا ہوگا؟ انہوں نے ایک ٹریبونل ہے جہاں پر کسی وقف کی جائیداد کے بارے میں آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہٹا کر اس کے ساری ذمہ داری یا ریسپانسبلٹی کس کو دی ہے؟ کلیکٹر کو دی ہے. اگر کلیکٹر کہا کہ یہ وقف کے جائیداد میں نہیں آتی تو وہ گورنمنٹ انڈرٹیک کر لے گی. اور ایسی جائیداد وقف کی جس پر 12 سال تک کسی کا قبضہ ہے اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے تو وہ اس کی ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے یہ جو بزرگ جو ہمارے اس طریقے سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے ہیں، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، ایسا مت سمجھیے، سکھوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے، یہاں کے مائنورٹیز میں، سب میں ہے. یہ ہمارے اپنے ایک ہی نہیں ہے، پھر وہاں پر کیوں مداخلت نہیں ہے؟ یہ دستور کے خلاف ہے بل، اور ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور ہماری شریعت کے خلاف ہے. اسی لیے سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ جو جنتر منتر پر سارے جماعتوں کا متحدہ یہ پلیٹ فارم ہے پرسنل لا بورڈ، اس وہاں پر زبردست احتجاج کیا گیا. اس کے بعد بہار پٹنہ میں جو ہے نا، وہاں پر بھی حال میں جو احتجاج کیا گیا، پرزور احتجاج کیا گیا، اور یہ سلسلہ پورے ملک میں ہوگا. آپ اس کو ٹھنڈے پیٹوں مت لیجئے، اس کو جو ہے نا خاموش طریقے سے صرف نظر مت کیجئے. یہ اصل میں ایک سائلنٹ اور جو ہے نا خاموش طریقے سے ہمارا احتجاج ہے، جس کو پرسنل لا بورڈ نے باقاعدہ احکامات جاری کیے، جس پر عمل کر کے یہاں پر مسلمانوں نے جو دردمند حضرات ہیں انہوں نے فوری طور پر، کیونکہ شارٹیج پڑ گئے ہیں، کالے ربن اتنا آسانی سے نہیں ملتے اور سب کے سب پریشان ہیں. اب بعض صاحب ایک فون کر کے بولے اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے مسلمانوں کو، یہ اس طرح کا کالی پٹی میں تو دیوانے بولیں گے. دیوانے نہیں بولتے، وہ پوچھ رہے ہیں کیا وجہ ہے اتنے ربن اتنے بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. ان کو یہ اصل میں مظاہرہ ہے. مظاہرہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لے لیجئے. یہ شریعت میں مداخلت ہے، بنیادی حقوق کے مغائر ہے، اور حکومت کی نیت ہمارے مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کی ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے، مودی سوغات
کے نام سے 34 لاکھ عید کٹس تقسیم ہونے والے ہیں اس ملک میں. ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف عید کٹس دے کر کس کو خوش کر رہے ہیں؟ بتائیے کیا دوہری چال ہے, کیا طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی تو یہ ابتدا ہے اور یہ سلسلہ پورے ملکگیر سطح پر چلے گا, اور مسلمانوں نے, مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ اعلان کیا ہے, اور خاص طور پر دو ان کے جو لکڑیاں ہیں بیساکھی, وہ بیساکھی ایک نتیش کمار کی ہے, ایک چندر بابو نائیڈو کی ہے. ان دو بیساکھیوں کو دباؤ ڈال کر یہ ہم بتانا چاہتے ہیں تم ایسے وقت میں مسلمانوں کے ووٹ لے کر گدی پر بیٹھے ہیں, تو اب اس بل کے خلاف تم جو ہے نا فوری ووٹ دے دو, اس کا سپورٹ مت کرو. اگر نہیں تو جیسا تم کو بٹھائے ہیں ہم ویسا اتارنا بھی آتا ہے, اتارنا بھی آتا ہے. مسلمان بیلنسنگ ووٹ ہے, یاد رکھیے. ووٹ ایک زبردست ہتھیار ہے, بہت لمبی کہانی ہے, اگر میں گفتگو کروں تو خدا کے لیے ہوش میں آئیے. پرسنل لا بورڈ کے احکامات جو بھی ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے, اننیسیسری آرگومنٹ کو ختم کر دیجئے, حالات کو سمجھیے اور اس پر غور کیجئے. جو ہدایتیں دی جاتی ہیں وہ بیٹھنے والے ایسے حولے بھولے نہیں, بہت ذی فہم, دانشور اور ملت کے دردمند حضرات ہیں, علماء کرام ہیں. ان کے سارے ہدایتوں کو, انسٹرکشن کو فالو کریں, اور باہر بھی تھوڑی دیر جمع ہو کر اگر کچھ گفتگو کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں, یا حکومت کے خلاف جو ہے نا یہ اقدام ہے ہم اس کے خلاف ہیں بتایا جا سکتا ہے. اب بہرحال یہ حالات سنگین ہیں. دوسری طرف رمضان ہمیں رخصت ہو رہا ہے اور 2 دن باقی ہے. اپنی دعاؤں میں ہم ہمارے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور شریعت کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف ناکام منصوبوں کو ناکام و نامراد کر دے, اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اختلافات کو دور کرے, ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے, ہمارے دلوں کے بغض کینہ کپٹ کو ختم کر دے. پروردگار جیسا ہم رمضان میں نمازوں کی اور پابندی کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا نیکیاں کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی تھی, برائیاں کرنے سے دل کانپتا تھا, اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں میں بھی ایسی ہی کیفیت ہماری پیدا فرمائے اور ہم کو نیک اور صالح بنائے, تا دم آخر ہمیں دین پر ثابت قدمی رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جو حضرات سنت نے پڑھنے سنت ادا فرما لیں.